أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى كتابك. یا اللہ کا کچھ پرسن ہے، اس میں دلچسپی استقامت عطا فرمائیے، قرآن سے آپ کے کلام سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس پہ تدبر تفکر کی استطاعت عطا فرمائیے، سمجھنے عمل کرنے قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کے پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے میں کہیں کوئی کوتاہی ہو تو معاف پر درگزر فرمائیے، صحیح رہنمائی فرمائیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے نا سورۃ حقید، as far as I remember, we completed out of 8 verses that are the introduction to the surah, and those belong to the last 2 verses of Surah Maryam. It's all about Quran. اس کی 7ویں آیت جہاں تک مجھے یاد ہے صادق حسین پڑھا تھا. Am I right? جی السلام علیکم سر. جی سر میں پڑھ رہی تھی. So just a quick revision. اس میں ہم کافی بحث کر چکے تھے، کافی گفتگو ہو چکی تھی کہ یہ سب خطابات صلی اللہ علیہ وسلم سے آیاتوں پر اور قرآن کے بارے میں پہلے شروع یہی ہوا تھا کہ اس کو اس لیے نہیں اتارا گیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑے، بلکہ اس قرآن کا مقصد آیاتوں میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو پر مشقت کرنے کے لیے نہیں اتارا، بلکہ یہ تو ایک تذکرہ ہے، ایک بیان ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. اور رب خالق الارض والسماوات والارض کا طرف سے اتارا ہوا ہے، رحمان الرحیم ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں اور آسمان میں ہے اور زمینوں کے اندر ہے. اور پھر آخر اس سے پہلے کیا ہے کہ زور سے کسی بات تو کوئی بھی سن لیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سر کو بھی جانتے ہیں اور اخفا کو بھی جانتے ہیں. اخفا کے اوپر ہم کافی بات کر چکے ہیں. Now let us move to verse number 8. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى. پہلے
اس کی سلائسز کریں گے. تو پہلے اس کے پر ہم نے ایسے اللہ کو ایک علیحدہ کر دیں گے کر سکتے ہیں آپ کی جیسے اور پوری پھر اس کا لا الہ الا ہو تک ایک ہو جائے گا. پھر نیکسٹ والا اس کا پورا ہو جائے گا لا. ٹھیک ہے. اللہ ہے لا الہ نہیں کوئی الہ کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے. لہ الاسماء الحسنی اور اسی کے لیے ہے تمام اچھے نام. اب اسے کریں گے اللہ سے یہ ہے اسمیہ جملہ شروع ہو رہا ہے. یہ اللہ جو ہے یہ اس کا مبتدا ہے اور آگے ساری لا الہ الا ہوا جو ہے اس کی پوری خبر ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ آگے سے اگر لا کو شروع کریں گے نہیں یہاں تک اور کچھ لا جو ہے یہاں تک کچھ اور بولنا ہے آپ کو یا بس ہو گیا ایگزاسٹ ہو گیا یہ بات اوکے شاید جیسے کیا ہے اللہ کے بارے میں کیا کہا آپ نے. اللہ جو ہے اس کا مبتدا ہے یہ پوری اس کی یہ اسمیہ جملہ ہے اس کی پوری خبر ہوگی. پھر یہ جو پھر آگے سے خبر کو ہم ابھی یہاں کچھ اور بولنا ہے یا اللہ کیوں آیا پھر یہ ہوا کہ کیا مقام ہے کچھ بتانا ہے اس سے یا اتنا ہی کافی ہے. سر آگے خبر اب یہ خبر کو اب خبر کو جی میں خبر کو کریں گے تو لا حرف نفی جنس ہو جائے گا اور الہ جو ہے یہ پھر اس کا اسم ہے کہ نہیں کوئی معبود تو نہیں آئی تھنک اسم ہی کہیں گے اسے سوائے کیونکہ یہاں پہ آ جاتا ہے حرف استثناء سوائے کا جو ہے یہ اللہ تو آگے ہوا جو ہے وہ اس کا مستثنیٰ علیہ ہو جائے گا. کس کا ہے یہ اللہ کا جی اللہ سوائے اس کے اللہ کیا ہے کوئی معبود سوائے حرف استثناء. پھر آپ ہوا کو کیا بولے مستثنیٰ نہیں یہ کیسا ہو مستثنیٰ ہے اس سے پہلے کس کے اوپر مستثنیٰ ہے یہ مستثنیٰ یہ اللہ پہ نہیں ہے کیا ہے وہ جاہن پہ کوئی الہ نہیں ہے نا. اس کے بعد یہ حرف استثناء آ گیا اور ہوا وہی یہ ہوا کدھر جا رہا ہے ہوا کس کی طرف جا رہا ہے اللہ کی طرف جائے گا. اور پھر اس کا گرامیٹیکل پوزیشن کیا ہے ہوا کیوں استعمال ہوا یہاں پر اللہ کافی تھا نا لا الہ الا اللہ. جب اس میں اشارہ دوبارہ آتا ہے تو وہ تاکید کے لیے آتا ہے. میرا یہ اللہ اور ہوا میں کیا ربط ہے اللہ لا الہ میرا مینٹین دا ڈسپلن سوال سن کے اتنا ہی جواب دیجیے. واٹ از دا ریلیشن بٹوین اللہ اینڈ ہوا؟ سر ہوا اس کا پروناؤن ہے اللہ کی جگہ آیا اس کا بدل ہے. بس ختم. ویری گڈ. یہ اس کا بدل ہے اسی لیے یہ اللہ کے لیے ہوا جو ہے اللہ کے لیے ہے پروناؤن ہے اور یہی میں کہہ رہا تھا کہ آپ کہیں بدل ہے ایک ہی چیز ہے ہوا بھی اور بیچ میں حرف استثناء گیا مستثنیٰ نہیں ہے یہ مستثنیٰ یہ ساری باتیں یہاں کہی جا سکتی ہیں. جتنا ایک ٹکڑا ہوا
جس کے بارے میں جو اللہ کے صفات بیان ہو رہے تھے اس میں یہ آخری بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ وہ ہے لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر یہ اللہ سوائے سب سے پوچھنا گیا ہوا میں نے بدل ہے، ہوا کون ہے؟ اللہ ہے. بس یہ بات بالکل. اور ہم جو کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کو لاتے ہیں پھر اللہ لاتے ہیں. الہ کا جو مستثنی ہے وہ اللہ ہے. یہاں تک چلیے اس کے بعد کا گڈ آنسر. لاہ الاسماء الحسنی میں لاہو سر یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کیا کوشچن تھا میرا کہ کیا ایک مبتدا کی دو خبر ہو سکتی ہیں؟ کئی خبریں ہو سکتی ہیں، کئی خبریں ہوں، ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوں، 250 خبریں بھی. آیتوں کا سلسلہ جہاں تک چلے گا وہ ایک مبتدا کی خبریں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں پر چلیے آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں بولیے. لاہ الاسماء، کیونکہ ہم نے یہاں پہ اللہ کو علیحدہ کیا تو ہم کیا اسی طرح کہیں گے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر نمبر 2 اس طرح سے لے سکتے ہیں؟ اوکے دیٹس فائن. ایک طریقہ ہے کہ اللہ جو ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ یہ پوری بھی اس کی خبر ہو. دیٹس اوکے. یہ باکس کو آپ جو ہے اللہ کی خبر لے رہے ہیں مبتدا خبر نمبر 2، لیکن یہاں تک بات ہماری پوری نہیں ہوگی unless we analyze further the خبر نمبر 2. خبر نمبر 2 کی مزید انالیسس کرنا پڑے گا. کئی آیتیں بھی ایسی آئیں گی جو ایک مبتدا کی خبر ہوں گی، لیکن ہر خبر گروپ آف ورڈس ہے تو وہ ایک خاص طریقے سے خبر دی گئی ہے. اب اس کے انالیسس بھی ضرورت ہو. اب بہت سیکھ جا رہے ہیں کہ یہ اللہ ایک مبتدا گیا، ایک خبر یہ ہے لا الہ الا ہو، دوسری خبر یہ ہے کہ لہ الاسماء الحسنی. مگر خبر نمبر 2 بولنے سے ہمارا کام پورا نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو فردر انالائز a group of words which are doing the job of خبر of اللہ. تب اس کے آپ کو انالیسس کرنا پڑے گا سمجھنے کے لیے. جی آگے اگر اس کو سر اس کو مجھے لگ رہا تو 2 طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. ایک اس میں اشارہ کے طریقے سے، اور اسمیہ جملہ اگر ہم دیکھیں گے تو الاسماء اس کا مبتدا بن جائے گا، اور پھر آگے کہیں الاسماء میں نے کہا تمام نام اسی کے ہیں، تمام نام اچھے اسی کے ہیں. اس طرح سے کر کے جب اس میں مبتدا الاسماء لیں گے خالی، یا یہ دونوں مل کے ایک بات ہو رہی ہے؟ پورا ہو جائے گا. یہ الاسماء الحسنی یہی بات ہے، خالی اسماء اس کے نام ہے نہیں، اس کے نام ہے نہیں، اس کے ساتھ ایک صفت بھی لگ رہی ہے، تو یہ مل کے ایک ہی بات ہو رہی ہے. بہترین نام الاسماء الحسنی بہترین نام ہے. اب وہ کس کے لیے ہے؟ اسی کے لیے ہے. تو یہ بس ختم ہو گئی. اس کا کیا ہو گیا؟ مبتدا کیا ہے؟ مبتدا ہو جائے یہ گا. مبتدا ہو گیا، پھر یہ لہو کیا ہے؟ اس کی خبر ہو جائے گی. اس کی خبر ہو گئی ختم. اور پھر جو ہے یہ لہو کا تعلق کس سے ہے؟ یہ ہمارے اس میں اشارہ ہے تو یہ اس کا بدل ہو جائے گا اللہ. لہو اس میں اشارہ ہے. اس میں ایک دم ساری گرامر کو اونگی مار کے پاؤں پہلے گھوم دیتے ہیں. لہو اس میں سوری جار مجرور ہے یہ. ہاں میں اشارہ کہیں بھی کوئی بھی لفظ اگر گرامر کا کہہ دیا تو مشکل ہے. اس میں اشارہ تو ہوا کے ساتھ لکھا ہے نا، ڈبل کر دیا. ہاں کیا ہے سر میں نے ہوا کے نیچے لکھا ہے نا ساتھ ساتھ، تو اس لیے میں نے ڈبل کر دیا. جی اس میں اشارہ تو کہیں بھی نہیں دکھ رہا مجھے یہاں پر. نہیں وہ میں نے اپنے نوٹ کے ساتھ ایسے کر دیا. جی آگے اسماء الحسنی پھر اس کی صفات ہو گئی بات. چلیے یہ تو آپ نے پہلی بات بالکل صحیح کی کہ یہ خبر نمبر 2 ہے، مبتدا اللہ ہے، اور پھر جو ہے اس کی خبر نمبر 1 ہے، پھر خبر نمبر 2 گروپ آف ورڈس ہیں، تو اس میں پھر جو ہے جملے اسمیہ ہیں. الاسماء الحسنی کس کے لیے ہے؟ الاسماء کو پھر ہم دونوں، الاسماء بھی ایک اسم ہے، حسنی بھی ایک اسم ہے،
ہم کیا کہیں گے الاسماء کا حسنہ سے کیا تعلق ہے؟ یہ الحسنہ جو ہے یہ اس کی صفت ہے، الاسماء کی صفت ہے، دونوں ملا کے ایک ہی بات ہوتی ہے، بہترین نام کس کے لیے ہے؟ اللہ کسی کے لیے نہیں بلکہ اسی کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ نو دس از ویری کلیئر۔ اور اس میں یہاں پر ہمارا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو گیا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 آیتوں میں توحید کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا کہ قرآن سے مقصد کیا ہے، اس کو مشقت اٹھانا یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تذکرہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی بات کو ماننا چاہتا ہے، اس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ اوکے، دیٹس پوائنٹ۔ اس میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہوگا۔ جس closure of the introduction is okay. Shall we move to ayat number 9? Sadaf. جی سر، میں سمجھے باقی سب کوئی کوشچن پوچھنا ہے جی؟ الحمدللہ یہ بات ہو گیا جی۔ نیکسٹ نہیں ہو رہی ہے جی، میں پڑھوں گا ہو گئے 3 ہو گئے نہیں سر، آگے ایک اور ہے۔ پڑھیے نیکسٹ آپ ابھی نہیں گئے نا، تو اس لیے میں نے نہیں پڑھا۔ آپ کے اسکرین پہ آیت نہیں آئی 9 نمبر؟ نہیں سر، ابھی نہیں آئی۔ آپ کے اسکرین پہ نہیں ہے؟ نہیں سر، یہی آئی اللہ لا الہ، ابھی تو یہی چلی ہوئی ہے، نیکسٹ والی تو اور دوسروں کے اسکرین پہ آ گئی ہے 9۔ نہیں آ رہی؟ چلو پھر میں ویسے ایک بار 9 پہ پھر جا کے دیکھتا ہوں۔ اب آگے ہاں چلیے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اس کا ہم کریں گے کوشچن اس کے سلائشز سے۔ سر یہ پورا ایک ہی ہوگا کیونکہ پورا ایک کوشچن ہی ہے۔ کیوں اگر میں واقع پاس ایک لگا لوں تو آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لگا لوں، حدیث موسیٰ Do you have any difficulty؟ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو اس لیے میں اس کو ایک لگا دیا، it has nothing to do، ہے نا، وہ آ گیا جس میں the continuation۔ ایک قرآن کی بات کر کے پھر ایک دم ایک ٹاپک بدل رہی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، اور کیا أَتَاكَ وہ آئی کا آپ کے پاس، حدیث و خبر، موسیٰ کی خبر۔ تو حل جو ہے یہ حرف عطف ہو گیا۔ حل اس کا کوشچن سوال کیسے کہتے ہیں، حرف نافیہ، استفہامیہ۔ جی، یہاں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ کوئی خبر دی جا رہی ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ۔ ایسا جملہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ سر یہ تو پہلیا ہی ہے۔ ابھی کوئی خبر نہ ہو، ایسے تمام جملے جس میں کوئی خبر نہ ہو، جملوں کے ہم مین کیٹیگریز میں سے 2 کرے تھے۔ ایک وہ جملے جس میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ ہو یا کوئی اسم ہو اور اس سے خبر دی جا رہی ہو، تو ان تمام قسم کے جملوں کو کیا کہتے ہیں؟ جملے جس میں خبر دی جا رہی ہے، ایسے جملے کیا کہیں گے؟ وہی خبر سے اس کا نام بولو۔ جملے خبر سے خبریہ، جملے خبریہ کہیں۔
اگر خبر نہیں ہے کسی جملے میں کوئی حکم ہو رہا ہے یا پھر کوئی سوال ہو رہا ہے یا کوئی خواہش ظاہر کی جا رہی ہے یا کوئی تعجب کیا جا رہا ہے تو ایسے سارے جملوں کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کریں گے، کوئی نئی بات نہیں، یہ کریں۔ آپ سے پوچھا میں، لیٹ اس ٹیک ہر اون ٹائم۔ کیا کہیں گے؟ بڑی انہوں نے بول دیا، آپ بھی بول سکتے تھے۔ انشاءاللہ جس میں خبر نہیں ہے، اسے اب یہاں ایک سوال ہوگا۔ یہ دو آپ پہلے بھی بولے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، وی ہیو ڈن اٹ، اور اس لیے انشائیہ جملہ ہے جس میں، لیکن پورا جملہ کبھی بھی انشائیہ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر یہ حل آ جانے سے جب تک حل باقی ہے وہ انشائیہ ہے۔ اب اس کے بعد آپ کا حدیث موسیٰ جو ہے پھر پورا ایک سوال کیا ہے، اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے پھر کیا ہوگا؟ جملہ فعلیہ ہوگا، اسمیہ ہوگا، ہے نا، اور پھر حدیث موسیٰ کا کیا تعلق ہوگا، عطا سے کا کیا تعلق ہوگا۔ دس پارٹ ریکوائرز فردر انالیسس، ہے نا۔ حل تو سوال ہو گیا۔ اب عطا کا میں کیا کیا پارٹس ہیں؟ سر اس میں یہ فعلیہ ہو گیا تو اس میں آ جائے گا عطا کا فعل فاعل۔ پوری جو آیت ہے اس کو ہم انشائیہ نہیں کہیں گے، حل ہونے کی وجہ سے یہ جو سوال ہو رہا ہے، لیکن اس کے سوال کے سوالیہ لفظ کے فوری بعد ایک جملہ آ رہا ہے جو فعلیہ جملہ، ہر فعلیہ جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے، وہ انشائیہ نہیں ہوتا۔ ہر اسمیہ جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ جملہ جس کے اسم کو کانا سے شروع کرتے ہیں وہ بھی خبریہ ہوتا ہے۔ ہر وہ جملہ جس کے اسم کو انا سے شروع کرتے ہیں وہ بھی خبریہ ہوتا ہے۔ اب یہاں سے عطا کا حدیث موسیٰ یہ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ہے نا۔ عطا کا میں فعل اور کیا ہے؟ فعل فاعل ہے اور مفعول فاعل ہے۔ عطا سامنے ہو گیا نا، فعل اور فاعل۔ فاعل کون ہے؟ جی فاعل کیا ہے اس میں؟ کون ہے فاعل؟ سر فاعل آگے چلا گیا نا، حدیث آگے، وہ سوری بول رہا ہے نا، وہ ہو گیا نا، وہ آئی تھی آپ کے پاس۔ اچھا چلیے، ویری گڈ۔ اس میں فاعل نہیں، آنے والی یہ صرف فعل اور مفعول ہے۔ عطا پہنچی آپ کے پاس، کیا چیز پہنچی؟ جو خبر، حدیث، خبر، کس کی خبر؟ وہ موسیٰ کی خبر۔ یہ دونوں ملا کے کیا ہو گیا؟ یہ مضاف ہے۔ یہ حدیث موسیٰ کے آخر یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، ہے نا۔ اب یہ پہلی آیت ہے جس میں یہ پوچھا جا رہا ہے، خطاب کس سے ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اے حبیب کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی پوری خبر پہنچی ہے؟ اس کے اندر ایک نیگیشن ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پورے خدشے کو 20 میں تقسیم فرما دیا ہے، اور وہ مختلف آپ جو پڑھ کے آئے ہیں اب تک، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں، الاعراف میں، سورہ یونس میں، سورہ ہود میں، اور سورہ اسراء میں، اور تہا میں تو بہت زیادہ بھی ہوتا ہے، آنے والی صورتوں میں بھی بہت جگہ مثال خصص میں بھی آئے گا۔ تو اب یہ ہر جگہ ایک خاص ان کی زندگی کا حصہ، ان کی قوم کے خاص حرکات کا بیان ایک آئے گا۔ ساروں کو اگر ہم ملا لیں گے تو پوری بنی اسرائیل کی تاریخ بنے گی۔ تو یہاں پر وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، پھر کیسے فرعون کے گھر میں گئے، پھر وہاں سے نکل کے مدین کب پہنچے، یہ ساری باتیں ایک دوسرے سورے میں آئے گی، لیکن یہ ایک قصہ جو بیان ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں جو ہو گئی تھی مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد، وہ معاہدے کے طور پہ وہ اپنے
اہل و عیال کے ساتھ نکلے تھے سفر پہ کہیں جانے کے لیے، اور پھر راستے میں ان کو پیغمبری ملی۔ اب ہم کو ایک چیز یہ ہے جو کرنی ہوتی ہے، وہ یہ کہ لنک کیا ہے۔ یہ قرآن کی تعریف یا قرآن کے بیان 8 آیتوں میں ہونے کے بعد ایک دم یہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں آیا؟ سورہ مریم میں مختلف انبیاء کا ذکر کیوں آیا تھا؟ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو اس سے کیسے جوڑیں گے؟ قرآن آپ مریم ابھی ختم کر کے آئے ہیں، اس کے اندر پورے زکریا علیہ السلام کا بھی، یحییٰ علیہ السلام کا بھی، اور پھر کس کا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور مختلف پیغمبروں کا مختصر ذکر ہے۔ اب یہاں تھوڑا تفصیلی ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کئی ایسے سوالات تھے جو مشرکین کرتے تھے کہ آپ نبی ہیں تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی دوسرے نبی تھے تو ان کے پاس کئی معجزات تھے، اور وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق کسی کو زندہ کر دیتے تھے، کسی کو کوئی کو اس کو صحت دے دیتے تھے، نابینا کو بینا کر دیتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی معجزات تھے۔ تو وہ یہاں پر سب سے پہلا میسج لنک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اعتراض ہو رہا تھا کہ آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے تصدیق کیوں نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ تصدیق تو پچھلی کتابوں میں تمام انبیاء نے کر دی تھی کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی اور رسول ہوں گے وہ آنے والے ہیں، اور تمام کتابیں جو اللہ نے اتاری ہر نبی نے اس کا اعلان کیا تھا، اور ہر نبی نے صرف اعلان کیا تھا اللہ کی طرف سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات بھی بیان کرنے، آپ کی ہر تفصیل تورات میں بھی موجود تھی، انجیل میں بھی موجود ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، وہی شریعت کو مکمل کریں گے، ان کا نام احمد۔ تو اب یہاں پر ایک یہ ہے کہ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آ کے کوئی اعلان کیوں نہیں ہوا، تو کسی نبی کے لیے کوئی ایسا اعلان کے ساتھ کوئی نبی مقرر نہیں کیے گئے، وہ تو اقسام نبوت عطا کی گئی۔ جیسے آپ کو غار حرا میں جب آپ عبادت میں مصروف تھے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آ کے اقرا کہتے ہیں، وہاں نبوت عطا ہوئی۔ اسی طرح سے دیگر انبیاء کو بھی نبوت عطا ہوئی، کسی کو گہوارے میں عطا ہوئی، کسی کو بچپن میں عطا ہوئی، یہ سب پڑھتے ہیں آپ سورہ مریم میں۔ تو اب یہ موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت عطا ہوئی اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی فرشتہ نہیں آیا ان کو لے کے، بلکہ اللہ نے نشانے کے طور پہ ایک دو بڑے معجزے ان کو دے دیے، اور اس کے بعد کہا کہ ان معجزوں کے ساتھ اس شخص کے پاس جاؤ جو اس وقت کی دنیا میں سب سے پاورفل مانے، سپر پاور مانا جاتا تھا۔ جیسے آج جس کنٹری میں آپ رہتے ہیں اس کو سپر پاور کہتے ہیں۔ یہ جو سب سے طاقتور ملک ہے، جس کو جو حکم دے دیا وہ بے چوں چرا جو ہے اس کو پورا کرنے میں اپنی آخر سمجھتا ہے، اپنی روٹی بچاتا ہے، اور پھر اللہ سے زیادہ اس کی پریسٹیج کرتا ہے کہ اگر اس کے خلاف جائیں گے تو پوری ہماری حکومت بھی جائے گی، تب تو کاج سے بھی محروم ہوں گے، بغاوت ہو جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے جس میں ایک بڑا میسج یہ ہے کہ آپ کو جو نبوت دی گئی تھی اس کا کوئی پبلک اعلان نہیں ہوگا، یا وہ جو ہے سیکریٹلی غار حرا میں جہاں پر آپ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کوئی شاید نہیں تھا کہ آپ کے پاس کوئی فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا۔ تو یہاں سے قصہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ حدیث موسیٰ جو ہے آقا کا، اس سے کیا تعلق ہے؟ آقا سے کیا تعلق ہے؟
جی سر اس کا مفعول ہے. استغفر اللہ. استغفر اللہ حدیث موسیٰ ایک ہی ہوتا ہے. مفعول کیسے ہو گیا؟ تم اچھا چلتے چلتے ایک دم تھوڑا گڑبڑ تلاشی. ابھی آپ بتائے عطا کا میں فعل ہے اور مفعول ہے. آپ کے پاس آنے والی چیز کیسی ہے؟ مرفوع ہے، حدیث موسیٰ ہے، یہ چیز ہے. سر فائل یہاں پہ تھا. پہلے بول چکے تھے اس کو. پھر آپ کنفیوز جلدی ہوئے. کنفیوز نہیں ہونا، پورے اعتماد کے ساتھ بات کریں. قرآن میں کنفیوژن نہیں ہونا. میں ہو یا کوئی ہو، میں کوئی ازدار نہیں ہوں، کوئی سانپ نہیں ہوں، کوئی شیطان نہیں ہوں جس سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت ہے. اللہ سے ڈریے. کبھی بھی کنفیوز، بہت سے لوگ کنفیوز ہو کے ادھر کا ادھر کنفیوژن میں بولنا شروع کرتے ہیں. مجھے معلوم ہے، ان کو معلوم ہے، لیکن وہ کیا ہو جاتا ہے نہیں معلوم، جو کنفیوز ہو جاتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ون شوڈ ہیو دا کانفیڈینس. آپ یہ سے پہلے بولے تھے اس کا یہ فائل ہے حدیث موسیٰ، اور وہی سوال ہو رہا ہے کہ حدیث کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ سنن نہیں آئی تو آپ دے رہے ہیں. یا اس سے پہلے تو آپ کو نہیں معلوم تھا، اور یہ مکی صورت ہے. اسٹوری کا یہ حصہ نہیں معلوم تھا آپ کو. وہ لوگ مدینہ میں جو تورات پڑھتے تھے، جو یہودی زمانے میں تھے، یا پھر نصارہ جو تھے، ان کے پاس بھی اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کو بھی فالو کرتے ہیں، نیو ٹیسٹامنٹ کو بھی، جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی فالو کرتے ہیں. اس میں بھی دیگر انبیاء کا ذکر ہے. تو ان کو معلوم تھا، لیکن یہ بیچارے عربوں کو نہیں معلوم تھا. ان کو وہ مذہب سے ہی تھے، کوئی ان کا بیک گراؤنڈ نہیں تھا. 4000 سال سے ان کے پاس کوئی نبی نہیں ہے. اچھا وہی شریعت چل رہی تھی، شریعت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام. تب یہاں پر آپ سے ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا وہ خبر آئی ہے؟ اللہ عظیم بات ہے، اب نہیں آئی ہے تو اس لیے ضرورت ہے کہ وہ پوری. اور یہ 9 سے لے کے 99 تک یہ پورا اتنی تفصیل سے، not from the beginning, it is from the middle of the story. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ فرعون کے پاس پرورش کے لیے کیسے پہنچے، اس زمانے میں بچوں کو قتل ہو رہا تھا، اس سے کیسے بچے، اور پھر فرعون کی بیوی نے ان کو کیسے پالا، شاہی محل میں پلے، اور پھر مدین ان کو مصر چھوڑنا کیوں پڑا. وہاں سے پھر جب سفر پہ نکلے تو مدین کے چشمے کے پاس کیا ہوا، پھر وہاں کون لڑکیاں تھیں، وہ شعیب علیہ السلام کون تھے، ان کے پاس کیسے پہنچے، اور پھر انہوں نے ان کی جانچ پڑتال کے بعد اپنا داماد کیسے بنا لیا، اور اس کے لیے مہر کیا مقرر کیا، کتنے سال وہاں رہے. پھر وہاں سے جو مدت پوری کری تو نکل کے کہیں جانے کے لیے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. اب یہاں سے صرف وہ شروع ہوگی، اور ابتدائی جو چیزیں میں بنا وہ دوسری صورتوں میں ہم کو ملتی ہے. کلیئر ہو رہا ہے؟ تو ہر ایک میں، ہر آیت میں اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کتاب سے، اور لوگوں کے اعتراضات سے ہے. اور وہ قصہ ایسے شروع ہو رہا ہے. یہ سوال آ گیا، سوال کے بعد جو کچھ ہے وہ بیان ہے. وہ چیلیا جملے سے ہے، اے حبیب کیا، یہ پورے کا پورا جو ہے پھر وہ اس کے سوال کو گیا عطا کا حدیث موسیٰ. لیکن اس کو جب ہم انالیسس کریں گے تو فعل مفعول ہے، فعل یہاں پر آ گیا حدیث موسیٰ، یہ آئی کیا. اس میں نیگیشن بھی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم تو خصہ نہیں معلوم، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ بیان فرمائیں. ہمیں کلیئر؟ جی سر. آپ کے 3 ہو گئے؟ جی سر. Okay, then mute yourself. Let's go to ayat number 10. چلیے کون ہے نیکسٹ؟ السلام علیکم سر. سر میری باری ہے. الفاطمہ. الساجدہ. اچھا ساجدہ، سوری. اوکے چلیے بسم اللہ الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. سر اس کی کلاسز ہم اس سے پہلے لگائیں گے. ایک سجیشن اور دوں. جی سر. آپ کیا جو تلاوت ہوگی نا، جیسے آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے تو آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس کا اندازہ کیسے ہوگا خود آپ کو مجھے نہیں کیسے ہوگا اگر آپ اس کو ایسے پڑھیں گے. دیکھیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں اس کا ایک بار، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں بالکل میرے جیسا بے خل آدمی اگر کچھ سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو میں ایسے پڑھوں گا. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى. میرے جو ٹون ہے اس سے مطلب یہ ہو رہا ہے کہ میں کچھ سمجھ رہا ہوں. اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لِأَهْلِهِمْ كُثُوا پڑھوں گا، لیکن سمجھنے کے لیے میں اس کو یہ کر رہا ہوں. ایک بات یہاں پر ہو گئی، پھر اس کے بعد کہا کہ ٹھہرو، پھر إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. کہ ہم جو ہے تھوڑا سا اپنے جو ناظرہ ہوتا ہے اس وقت بھی اپنے ٹون کو بھی کنٹرول میں رکھ کے پڑھیں. اس سے یہ بھی مطلب ہوگا کہ ہم جو ہے جو کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تک ایک ٹکڑا ہے، ایک بات ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد کوئی دوسری بات اس سے جڑ رہی ہے. یہ پیسز کو ہم جوڑنے میں کامیاب ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کو فیل تو نہیں کرے نا میں جب ایسا بتایا تو؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. نہیں دوبارہ پڑھوں سر؟ ہاں دوبارہ اگر پڑھتا آپ کی مہربانی. جی سر میں پڑھتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. گڈ، اچھا ہی ہو. ٹھیک ہے، میرا مشورہ صحیح تھا. اگر پسند آ رہا تو قبول کیجیے، نہیں تو ویسے ہی ایسا پہلے پڑھے. پھر یہ وقت جو پڑھے اسی سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سلائسس کہاں لگنا ہے. اس کی پہلی فلیش سے لگائیں گے ہم. نارن پہ ایک لگا لیں، فقال لأهله پہ. چلیے میں ذرا اس کو تھوڑا سا اور کر لیتا ہوں، اگر آپ کو پسند ہو تو اہلی پہ بھی سر سے لگائیں گے اور ام کثو کو علیحدہ کر لیں. نہیں اس کو یہ توڑ نہیں سکیں گے. ام کثو جہاں تک چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں، ہے نا؟ جی سر. ام کثو پہ سر انی آنست نارا پہ ایک لگے گی. نارن پہ اور لعلی آتیکم منہا بقبس. ویری گڈ. چلیے اور سب باقی پورا ہم کر دیں گے. چلیے بہت اچھا، ایسا کر لیں گے تو آپ کے لیے کافی آسان ہو جائے گی. یار بلکہ آپ 80% کام تو کر لیا، اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں. اب اس میں آپ کیا کریں گے؟ اب اس میں معلوم کریں گے کہ یہ پہلے ٹکڑے میں کیا کیا چیزیں ہیں اور یہ اس کے معنی ہیں. پھر دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، اس سے کیسے جوڑ رہا ہے. دیز آر آور ایفورٹس، یہی ہمارے ایفورٹس ہیں. اور ہر کوئی جو تھوڑی بھی توجہ دے گا، چاہے وہ نیا ہو یا پرانا ہو، اس کے لیے سمجھنا قرآن کا انشاءاللہ آسان ہو جائے. تو یہ بلکہ میں اس کو بھی تھوڑا ایک اور الگ کر لے رہا ہوں. دس تھنگ ہیپن ایٹ اے سرٹن ٹائم. اب قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے کیا آیت میں تو صرف سوال کیا گیا تھا کہ آپ کے پاس کیا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یا آپ اس قصے کو جانتے ہیں.
آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے تھے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی اس پورے حصے کا ایک پارٹ جو اس وقت شروع ہو رہا ہے جب 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد آپ اپنے اہل و عیال کو لے کے کسی مقام پہ سیٹل ہونے کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت یہ واقعہ پیش آیا جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ چلیے میں نے یہ وہ سفر کے دوران میں جب اب وہ کیا ہوا اس دوران میں کیا ہوا، وہ جب جو ہے یہ مفعول فی وغیرہ دیتے تھے، لیکن اس میں صرف اس کی اہمیت یہ ہے کہ it's a certain point upon his journey with his family a certain thing happened at that time, and what is that thing؟ وہ اس کے بعد وہ کیا ہوا تھا وہ سارا یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بیان ہوگا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، لیکن ہر ٹکڑے کی انالیسس الگ ہوگی۔ پہلا ٹکڑا یہ ہے کہ اس میں ایک پوائنٹ ایسا آیا، اس نے دیکھا نارن آگ کو، راء میں فعل اور فاعل ہے اور نارن اس کا مفعول ہے۔ اب یہ ہم کو یہ معلوم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے؟ راء نارن ایک ٹکڑا ایک مکمل جملہ ہو گیا۔ اب وہ نکل گئے تھے گھر سے، اور کس میں جا رہے تھے؟ گھوڑے پہ، گاڑی میں، کس میں بہرحال جب اہل و عیال بھی ساتھ تھے تو کوئی نہ کوئی سواری ہوگی اس زمانے کے لحاظ سے، گدا گاڑی ہوگی یا پھر گھوڑا گاڑی ہوگی، پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسی تفصیل نہیں بتاتا۔ تو اس راستے میں سفر ہے، اور پھر ایسا نہیں تھا کہ ہر جگہ آپ کو والمارٹ مل جائے، اور جو ہے میک ڈونلڈ مل جائے، برگر کنگ مل جائے، یا پھر انڈین ریسٹورینٹس مل جائیں۔ وہ تو ایک بالکل ویران راستے ہوتے تھے، وہاں سے جا رہے تھے، کوئی کسی کا بشر کا بھی کوئی تصور ان جنگلوں میں یا ریگستان میں نہیں ہو سکتا تھا۔ تو پھر جو ہے اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں یہ، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تب ایک اچانک ایک چیز کیسی نعمت نظر آتی ہے، نہ کہیں ایسا موقع آپ کو زندگی میں نہیں ملا ہوگا۔ البتہ مجھے تو کبھی تجربے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی آدمی ہے ہمیں، اور پھر وہاں پر اس کے راستہ ہم بھٹکے ہوئے ہیں، تو پھر اس وقت اس آدمی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور ایسی خوشی جو بیان نہیں ہو سکتی، کہ اس سے جو ہے ہم کو کوئی نہ کوئی مدد ملے گی، راستہ ملے گا، یا کوئی ہماری ضرورت پوری ہوگی، کہیں کا پتہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تب یہ واقعہ عزت سے شروع ہو رہا ہے۔ certain point came during journey and he saw the fire۔ تو ایک جنگل میں، بیاباں میں، ریگستان میں، کہیں دور کسی گھر سے روشنی نظر آ جائے، یا آگ نظر آ جائے، یا کوئی نور نظر آ جائے، تو انسان کے لیے کتنی ہمت ہوگی نا کہ یہاں کوئی نہ کوئی بستہ ہوگا جو آگ جلا رہا ہے، اور وہاں سے کچھ ضرورت کی چیزیں لی جا سکتی ہے۔ Will it not be a very, very joyful expectation؟ جی سر، ڈیفینیٹلی وہ آگ یہ شو کر رہی ہے نا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے، کوئی ہے موجود، کسی آ جائے تو یہ ہے کہ دم جو کسی آگ پہ نظر پڑے، موسیٰ علیہ السلام کا ٹھہرو، مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے، مجھے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ سب لوگ چلو اس آگ کے پاس جائیں گے، وہاں سے کہیں گے نہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ کون جانا ہے کون نہیں جانا ہے، اور سیکریٹلی کوئی چیز عطا ہو رہی ہے، سیکریٹلی کوئی ایک چیز عطا ہو رہی ہے، وہاں پر بیوی صاحبہ کو بھی خبر نہیں کیا ملنے والا ہے، ان کے سامنے بھی دینے والا دینا نہیں چاہتا، وہ تو ڈائریکٹ کام ہو رہا ہے نبی اور اس کے خالق کے درمیان کہ ان کو وہاں پر نبوت عطا ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا، حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ سارے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہوتے کہ سارے لوگ جو اسٹور میں جائیں گے، وہاں سے کچھ خریدیں گے، بچے کچھ خریدیں گے، آپ کچھ خریدیں گے، دانش کچھ خریدیں گے، تو سب گھس جاتے ہیں۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اللہ نے
ان کو روک دیا فیملی کو کہ یہیں پر ٹھہرو، تم ٹھہرو، میں جاتا ہوں، میں جا کے وہاں سے کیا مجھے چاہیے وہ لے کے آتا ہوں۔ It's also a divine inspiration. Don't take your family to that place. یہ کہیں سے ان کے ذہن میں اللہ نے ڈالا ہو، ورنہ عام طور پر تو کئی انسان کو کوئی اچھی جگہ نظر آ جائے، کوئی ٹھکانہ نظر آ جائے، پیاسوں کی پورا کرنے یا کھانے بھوک کو کوئی چیز فراہم کرنے کے لیے، تو آدمی پوری اپنی فیملی کو لے کے وہاں پر پہنچ جائے گا کہ وہاں کیا ہے، آ گیا تو کچھ کھانے کو بھی ہے۔ تو ایک انسپائریشن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایک میسج ہوتا ہے جو کسی کے بھی ذہن میں، خاص طور سے انبیاء کے لیے، کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ تمہاری فیملی کے ساتھ آنے کا مقام ہے۔ اٹس دا پلیس ویئر یو ہیو ٹو گو الون۔ یہ خیال ان کے اندر اللہ کی طرف سے آتا ہے، ورنہ کتنی نیچرل بات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ آج کے نکلتے ہیں فیملی کے ساتھ، آپ کو گاڑی میں بیٹھے رہو، ہم اندر جا کے آتے ہیں، کوئی نہیں کرتا، لڑائی ہو جائے گی۔ میں رائٹ؟ جی سر، یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو وہ راستہ بھی ایسا تھا کہ وہ مطلب that was not known، مطلب ان کا بھی جانا پہچانا راستہ نہیں تھا بالکل۔ وہ ایک ایسی جگہ سے جا رہے تھے جو ان کو سب من جانب اللہ ہے۔ اللہ نے آپ کو، آپ چاہتے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے گھر پہ تشریف لا سکتے تھے اور فتیحہ کے سامنے قرآن پڑھوا سکتے تھے، نہیں، وہ جو کام ہوا ایک ایسی جگہ جہاں پر پرندہ بھی موجود نہیں تھا، صرف دو ہی ہستیاں موجود تھے، ایک اللہ کے حکم سے جبرائیل آئے تھے علیہ السلام، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں پر نبوت دی گئی۔ اور جو تفاصر سے میں سمجھا اس کا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کو اگر کسی کے سامنے ہو اور وہ تائید کر دے کہ ہم نے دیکھا ہے، یہ آواز سنی ہے اور یہ قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پھر وہ بات ایمان لانے والی بات ختم ہوگی۔ یہ شاہد موجود ہے، اگرچہ کہ بعد میں کئی ایسے واقعات ہوئے، اب جب وہی آ رہی تھی تو اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار صحابہ نے بھی اور حضرت عائشہ نے بھی دیکھا۔ کئی احادیث ہیں کہ کس طرح سے وہی آتی تھی اور آپ کس طرح سے پسینے سے سرابور ہو جاتے تھے، اور پھر رات کی کیفیت کیا ہوتی تھی، یہ تمام احادیث بھری ہوئی ہیں بخاری میں۔ چلیے، ابھی ایک وقت کا ذکر ہے، یہاں سے ہماری اسٹوری شروع ہو رہی ہے۔ اٹ ہیز آل دا لنکس ود دا پروفیٹہڈ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم مثال دے رہے ہیں کہ کیا موسیٰ کو نبوت ہوئی وہ ڈنکا بجا کے، دف بجا کے یا اعلان عام کر کے تھوڑی ہوئی، ایک جگہ بس جا رہے تھے نکل کے، اور وہ وقت اللہ کو منظور تھا، انہوں نے آیت پوچھی۔ اب اس کے بعد ایک دوسرا ٹکڑا آ گیا، فقالا، تو انہوں نے کہا، جو ہے ہر سے اچھا یہ دیکھے تو کیا ہوا، یہ ٹکڑوں کو ملانے کے لیے ہر سے آنا ضروری ہے، ورنہ نارا خالہ علی بھی ہو سکتا تھا، یہ ہے بھی وہی، لیکن جب آگ دیکھی تو اس کا کوئی ری ایکشن ہونا چاہیے، ری ایکشن ہونا چاہیے۔ تو وہ ری ایکشن یہ تھا کہ جیسے ہی آگ دیکھی خالہ حسین، انہوں نے کہا موسیٰ کیا کہیں بھی موسیٰ علیہ السلام اذن کا ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اس سے پہلی آیت میں وہ آ چکا ہے حدیث موسیٰ موسیٰ کا ذکر آ گیا۔ اب یہ جو ہے اس کا ہر بات میں جو بھی فاعل ہوگا وہ موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اس سے پہلے کی آیت میں راہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، خالہ میں بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، پچھلی آیت میں ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، وہ قال رسول نہیں ہے، وہ خالہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ موسیٰ۔ اب ہر جگہ اس کا جو فاعل ہے وہ موسیٰ ہے۔ وہ دیکھا نار کو، وقال، وہ میں نے وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا کہا؟ لأہلہ، اپنے اہل سے، مطلب ہم بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں، ہم اس کو بعد میں بھی کر لے سکتے ہیں۔ کیا کہا خالہ؟ جی سر، فقال انکسو، ہاں کسو پڑھتے وقت کسو، لیکن ہم کسو یہ امر ہو گیا، ہم کسو یہ کیا جمع ہے؟
جمع کا ہے، واؤ علیہ کا میں بتا رہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ساتھ میں کتنے ایک ہی خاتون ہوں گے ان کے بیوی صاحبہ یا کچھ اور بھی ہوں گے؟ سر ان کے بچے بھی ہوں گے، مطلب ان کی پوری فیملی ہوگی. فیملی ہوگی. ہاں. یا پھر بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ صرف ان کی بیوی صاحبہ ہوں گی اور وہ چونکہ ایک نبی کی بیٹی تھی تو ان کے ساتھ جو ہے چھار نہیں کر سکتے. خیر یہ اگر طریقہ اردو میں بھی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو سنگولر کو پلورل کے طور پہ کہتے ہیں، ہے نا. وہ شاید اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ حسن کیا کر رہا ہے تو بولیں گے آپ نماز پڑھ رہا ہے، وہ کہیں گے نا سنگولر میں. جی سر. ہاں. اور اگر کوئی کہے کہ دانش کیا کر رہے ہیں تو کیا بولیں گے؟ نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ جمع کا پھیرا ہے. کتنے دانش ہے؟ سر ایک ہی. پھر پڑھ رہے ہیں کیوں بولے؟ سر مطلب تعظیم کے یا دیٹ از واٹ دا پلورل از یوز. اس سے پہلے کسی آیت میں بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک آدمی کے لیے پلورل کیوں آ رہا ہے؟ یہ ہماری زبان میں تعظیم ہے تو یہ تو عربی زبان ہے، اس میں تو اور زیادہ تعظیم ہوگی. تو پھر یہاں پر کوئی مذکر وہ کوئی پلورل اور سنگولر کا فائدہ نہیں چلے گا. تعظیم کے لیے بھی پلورل استعمال ہوتا ہے. روزمرہ زندگی میں بھی ہم کسی سے کوئی اس کے بیٹے کے بارے میں یا بیٹی کے کر رہا ہے کر رہی ہے بولیں گے، اس کی تعظیم ضروری نہیں ہے. اگر کسی کے والد کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں بولے گا. اب پلورل استعمال کریں گے وہ تعظیم ہی ہے. تو نماز پڑھ رہے ہیں بیٹا نماز پڑھ رہا ہے. ٹھیک. تو اسی طرح سے میں بھی بولیے. سر ایک اور بات کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں تھی نا، تو سر یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں. یہ اس وقت کی شریعت میں بھی ایسا نہیں تھا. قرآن کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ عہدہ بناتے ہیں ان کی. وہ آپ سورہ قصص میں جب جائیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کروں گا اور مہر مقرر ہوا تھا 10 سال تک ان کی خدمت کرنی. یہ وہ جو اہل کتاب کی باتیں ہیں وہ قطعی نہیں ماننے کی ہے. کسی حدیث سے کسی بات سے یہ ثابت نہیں ہے. بہت سے سادہ لوگ ہمارے مفسرین ہوتے ہیں جو یہ دونوں کا نکاح موسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہے. کہیں اس سے قرآن خاموش ہے، حدیث خاموش ہے. وی شوڈ ناٹ بلیو ان سچ تھنگس. سر یہ دوسری کتابوں کی بات ہے. ہاں بالکل. وہ جو ہے وہ دوسری کتابوں سے جو اپنے انبیاء کو کی مٹی پلیت کرنے میں مشہور ہیں ان سے تمام بہت سی چیزیں لے لی جاتی ہیں اور اس کو بغیر جانچ کے بعض لوگ تفسیر میں بیان کر دیتے ہیں. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ان کی اہلیہ ایک ہی تھی. ان کا نام کسی کو یاد ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے اہلیہ کا نام کیا تھا؟ پڑھا تھا لیکن بھول گئی. مجھ کو معلوم ہوگا. ان کو ہمارے رحیلہ شیخ میں بھی پڑھا تھا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. رحیلہ ہے وہ دیکھا تھا میں نہیں ان کو یاد نہیں ہوگا اسی لیے نہیں کہا. چلیے اب ہو گیا. اب اس کے بعد جیسے ہی آگ دیکھی تو اندر کی خوشی وغیرہ ساری چیزیں ہیں محسوس ہیں چھپی ہوئی ہیں. تو جیسے ہی آگ دیکھی انہوں نے کیا کہا کہ آپ ٹھہریے یہاں پہ پر ٹھہریے اسی جگہ. اور آپ نے جو کہا کہ راستہ ایسا خطرناک تھا اور یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اس خطرناک راستے میں بیوی بچوں کو اکیلے گاڑی میں چھوڑ دے کے وہاں چلے جانا. اتنی دیر میں شیر آ گیا یا کوئی موجی جانور آ گیا کوئی حملہ کر دیا. تو سب انجانی واللہ ہوتا ہے. ہمیں ساتھ لے جانا زیادہ محفوظ ہے. مرے تو دونوں مریں گے، چھوڑ کے جانا تو اور زیادہ خطرناک ہے. لیکن اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے اور وہی ان کو ان کی طرح ان کو کیا ہوتا ہے رجحان ہوتا ہے. وہی بات پہ عمل کرتے ہیں. اسی لیے ان کو رکا دیا. جو چیز مل رہی تھی بہت سیکریٹلی ملنے والی تھی. اور فقال انفسو ان کے یہ الفاظ ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ یہاں ٹھہرو.
اب یہ کس سے کہا؟ لأہلہ، یہ اس کا کیا مقام ہے؟ سر لأہلہ یہ پھر متعلق ہے کیونکہ یہ حرف جر آ گیا لی، کس سے متعلق؟ اور یہ متعلق فقال اہلہ، سر یہ کالا سے اور موسیٰ علیہ السلام سے بالکل ہو گئی. اتنا کانفیڈینس آپ ہونا چاہیے. اب بعض وقت میرے سوال ہے اس سے لوگ جو ہے کانفیڈینس کھو دیتے ہیں، ویسا ہرگز نہیں ہونی چاہیے. کانفیڈینس کو اپنے کنٹرول میں رکھیے تو آپ کو کبھی بھی غلط نہیں بولیں گے. آپ اگر کانفیڈینس جائے گا تو بولیں بالکل لی متعلق ہے خالہ. ہم کچھ بول دیں گے خالی تو کس کو کہہ رہے ہیں تو اس کی وضاحت بھی ہو رہی ہے. جیسے آپ کو دیکھا اپنے اہل سے فرمایا لأہلہ ہم کچھ، ٹھیک ہے. یہاں ٹھہرو. اب تم ٹھہرو، میں کیا کرنے والا ہوں؟ یہ دوسرا ٹکڑا آ رہا ہے. تو کیا کرنے والا ہوں نہیں؟ کیوں ٹھہرو یہاں پر؟ کیوں ٹھہرو؟ چلیے آگے چلیے. جی سر. انی کہ بے شک میں نے، آنست میں نے دیکھا، نارن آگ کو میں نے دیکھی ہے. مطلب سر یہاں پہ تھوڑا سا کوشچن بھی تھا آناسا کا. میں نے اس کو مطلب سرچ کیا تو اس میں انہوں نے مطلب انسان یا مطلب ایسی چیز جس سے انس ہو یا الفت ہو جائے، لیکن یہاں پہ دیکھا کہ اس میں بھی ہے. اس کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ آپ بتا دیں. تو سر باقی یہ جو ہے کہہ رہے ہیں وہ میری سمجھ میں کب آ رہا ہے جو میں بتا دوں. جی آپ کچھ باتیں آپ نے سرچ کی بتائی، کیا سرچ کیا، اس سرچ میں حاصل کیا ہوا یا حاصل نہیں ہوا وہ مجھے بتائیے، تو پھر میں آپ کی مدد کروں. میں نے سرچ کیا، میں نے دیکھا اور مجھے نہیں معلوم، آپ بتا دیجیے. واٹ از یور ورڈ؟ واٹ ڈیڈ یو؟ سر آنسو مطلب ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے دیکھا ہے نارن آگ کو، یا میں نے دیکھی ہے آگ. لیکن جب اس میں میں نے میننگ سرچ کیے تو اس میں مجھے کوئی لنک نظر نہیں آیا دیکھنے سے. بس انہوں نے یہی کہا تھا کہ کہیں مطلب اس کا اصل مطلب جو اس کا بیس ہے وہ تو انس سے ہے، الف نون اور سین، جس کا مطلب انہوں نے بتایا تھا کہ انسان بھی مطلب جن کا اپوزٹ، یا یہ بھی کہ جس چیز سے کوئی محبت ہو جائے اس کو بھی جیسے ان سمبھو کو ہیں. لیکن دیکھنے کی سمجھ یہ کیسے کہاں پر آپ نے سر جی سر. سر وہ ایک ایپلیکیشن ہے نا اسلام 360، اس میں انہوں نے روٹ ورڈ کے آگے تو چلیے میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ ہو گیا نا، یہاں تک 2 ٹکڑے عز ہو گیا، ایک واقعہ ہو رہا ہے. پھر یہ ہو گیا فعل فاعل کے ساتھ مفعول. انہوں نے آپ کو دیکھا، اور جیسے ہی آپ کو دیکھا ان کے یہ الفاظ سامنے آئے، اپنے اہل سے مخاطب ہو کے کہا کہ یہیں ٹھہر. اب وہ کیوں کہا، اب اس کی بھی وضاحت، یہاں ٹھہرنا کیوں ہے، اب اس کے بارے میں پہلے آپ اس کے تھوڑی انالیسس کر لیجیے. دین آئی ول ڈسکس اباؤٹ آنستونا. جی سر. سر یہ اننا کا جملہ یعنی انا سے خبر دی جا رہی ہے، اور یا جو ہے اس کا اسم ہے بے شک میں نے، اور آگے آنستو نارن جو ہے سر یہ اس کی خبر ہے. اور اگر ہم آنستو کو سر کھولیں گے تو یہ ہم آنستو جو ہے یہ آ جائے گا اسمیہ جملہ، کیونکہ اس میں میں آ رہا ہے، تو جو ہے وہ میں سے ریلیٹڈ ہے. میں نے دیکھا بڑا کنفیوژن آپ لوگوں میں اسمیہ اور فعلیہ جملہ میں، بڑا کنفیوژن ہے. اسمیہ وہ باقاعدہ کسی معرفہ فعل کی خبر، کسی معرفہ اسم کی خبر دیتا ہے. وہ اس میں آ گیا اگر فعل میں تو اسمیہ جملہ قیامت تک نہیں ہوگا. آنستو ایسا ورڈ ہے، یہ فعل، یہ اسم نہیں ہے. جی سر بالکل. آنسا ہے نا، اس سے جو ہے آنستو. یہاں رائی تو بھی آ سکتا تھا، رائی تو کہ میں نے دیکھا، نارا میں آگ دیکھا، یہ اس کا سب میں نے اگر صرف رائی تو تھا. لیکن قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ آنستو فرمایا، یعنی اس میں آنستو رائی تو کیوں نہیں آیا؟ یہ سوال آپ سرچ کر رہے تھے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں
کہ رائتو میں اور آنستو میں کیا فرق ہے. رائتو مانے آپ چلتے ہوئے کسی چیز کو دیکھیں گے تو وہ میں دیکھے بولیں گے یا آپ دیکھے ہم دیکھے، کوئی بھی چیز کو ہم اپنی آنکھوں سے، آنکھ کا کام دیکھنا ہے. لیکن کسی چیز کو کسی رغبت سے اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی انس اس چیز سے ہو جاتا ہے جو وقتی طور پہ ہماری ضرورت. اب بھی ہم کیا بھوکے ہیں، لذیذ ڈش شام میں آ گئی تو اس ڈش کو میں دیکھا نہیں، ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے، آنستو. میں جو ہے بڑی رغبت سے اس کو دیکھ رہا تھا کہ کب آفر کرنے والا مجھے اس میں سے کچھ آفر کرے گا اور میں کھاؤں گی. اب ایک چیز ایسا سفر کا ماحول ہے اور اس میں ایک ریگستان ہے، کوئی کہیں سے مدد کا امکان نہیں ہے. اگر آگ دکھ جائے تو وہ آنستو ہے، بڑی رغبت سے کہتے یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ملے گا. ہم مفسرین اس میں بڑی تفسیر میں جاتے ہیں، اور سردی کا زمانہ تھا یا ان کے اہلیہ امید سے تھی، اور پھر جو ہے ان کو شدید پیاس لگی تھی، یا پھر جو سردی ہو رہی تھی تب ان کو پانی کی ضرورت تھی. تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ یہاں ہماری ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو دیٹ لوکنگ از کالڈ آنستو. اور میں نے بڑی رغبت سے، بڑی انسیت سے، بڑی امید سے ایک آگ کو دیکھا ہے. اب وہاں جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی تو ضرورت پوری ہوگی، یا تو تمہاری سردی کو دور کرنے کا کوئی انتظام ہو جائے گا، یا ممکن ہے وہاں پر کوئی ہادی مل جائے، اور جب آگ ہے تو کوئی نہ کوئی ہادی ہوگا، ہم کو راستہ ہی بتا دے، یا کچھ اور جو ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں اس کے پاس سے خرید لی جائیں یا لے لی جائیں، کچھ نہ کچھ ہوگا. تو ایک مقام ہے جس کو بڑی انسیت سے میں دیکھ رہا ہوں. That will fulfill my needs or our needs. ہے نا، یہ رائٹ ہوتا تو اچھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں راستہ چلتے ہیں. لیکن جب ہم کسی چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں تو جی پی ایس کا اس کا سارا سلسلہ ہے، وہ اپنے میٹر پہ جو ہے نظر رکھتے ہیں، ادھر مڑو اور کہیں بھی لیا کہ وہ اپنی جگہ پہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب ہم بغیر اس کا سفر کرتے تھے تو بڑا دیکھتے ہوئے کہ یہ کون سا پتہ ہے، سیدھے ہاتھ کو موڑنا ہے، بائیں ہاتھ کو موڑنا ہے، وہ جو لینڈ مارکس بتائے گئے یہ آ گیا ہے یہ آ گیا، وہ لینڈ مارک کو دیکھتے تھے کہ ہم اپنی منزل تک یہ لینڈ مارکس کی مدد سے پہنچیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ میں بڑی انسیت سے، بڑی چاہت سے کوئی آگ کو دیکھ رہا ہوں. اب وہ چاہت کس بات کی ہے کہ دس تھنگ ول فلفل اوور امیڈیٹ نیڈس. شاید وہ بے انتہا سردی کا وقت ہوگا یا بے انتہا بھوک کا وقت، کیا ضرورت تھی نہیں معلوم، وہ ضرورت اس ذریعے سے میری پوری ہو سکتی. یہاں پر ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے. آگ ہے تو کوئی نہ کوئی ہوگا، کچھ نہیں ملے گا تو کم از کم ایک جلتی ہوئی لکڑی لا کے ہم اس سے جو ہے سردی کو دور کر سکتے ہیں. سم نیڈ وی کین فلفل with that place. So that is the honesty. That's why I am looking at it with a hope, with likeness. ٹھیک ہے، وہ آپ کے ریسرچ کام نہیں ہے، لیکن یہاں پر انس کے ساتھ دیکھنا، میں نے اس سے کسی امید سے دیکھنا کہ ہماری کوئی شدید ضرورت، وہ جسے شراب کہتے ہیں نا ریگستان میں، کوئی مسافر پاگل وہ مسافر ریگستان میں سفر کر رہا ہو تو دور سے کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی ہے تو وہ اس طرف آگے بڑھتا ہے، آنستو اس کو دیکھ کے کہ وہاں پانی ہے، اس کی پیاس بجھے گی، خرید جاتا ہے تو پھر وہ شراب ہوتا ہے، پھر ریگستان میں پانی نہیں. جی سر سمجھ آ گئی. ویری گڈ. چلیے اب یہاں پر پھر آپ کی اس کا انالیسس بھی کر دی. اینا کا جملہ ہے یہ پورا، اس کا سلاٹ جو ہے اس کے خبر ہے آنستو نارا. پھر آنستو نارا کے آپ نے انالیسس کی یا نہیں کی مجھے نہیں معلوم. سر نہیں کیا سر، یہ فیلئر جملہ بنے گا. ہاں آپ غلط کہتی تھی کہ یہ اس میں نہیں فیلئر جملہ ہے، اس میں کیا کیا ہے سر؟ آنستو میں فعل اور فاعل ہے اور نارن اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور آئندہ تمام لوگ ذہن میں رکھیں کہ یہ کہنے میں اسمیہ جملہ، فیلئر جملہ بالکل ایسے ہی واضح ہوتے ہیں جیسے دن اور رات. رات میں کوئی بڑے بلب کو دیکھ کے دن نکل گیا نہیں بول سکتے.
رات بہرحال رات ہے، میرا ہوا تو بھی رات ہے، 500 وولٹ کا بلب جلائے بھی تو رات ہے، لیکن جب سورج نکل جائے گا تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اندھا ہو گیا، تو پھر کیا ہے کہ وہ کہے گا کہ اب رات ہے یا دن ہے، لیکن کوئی آنکھوں والا دن نکلنے کے بعد اب رات ہے نہیں۔ تو ویسے ہی اسمیہ جملہ اور فعلیہ جملہ میں فرق ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے اس سے جو ہے اس کا سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہوتا ہے، ایک اسمیہ جملہ ہوتا ہے اس کا سبجیکٹ پریڈیکیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ انا کا جملہ ہے، یہ اس کے اسم ہے، اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آنستو میرا، آنستو میں پورا مکمل جملہ ہے، آئی ہیو سین ود ہوپ وتھ لائکنس اے فائر، ٹھیک ہے؟ جی سر، از اٹ کلیئر؟ جی سر، بالکل بالکل۔ ویری گڈ، چلیے اس کے بعد پھر کیا لفظ ہے؟ لعلی اور آتیکم، لعلی سر یہ بھی انا ہی کی سسٹرز میں آتا ہے۔ ویری گڈ، انا کی ون آف دا سسٹرز، جیسے قادہ کے بارے میں ہم سورہ مریم کی 90 آیت میں قادہ یا کودو پڑھے تھے، وہ سسٹر آف قادہ یا سر قادہ 90 سورہ مریم کی سورت نمبر 90 میں پڑھے تھے، یقودو۔ قادہ کس کا سسٹر ہے؟ سر 90 سورہ مریم کی، سر میں دیکھتی ہوں ذرا آپ کو۔ تقادو السماوات، تقاد السماوات، تقادو قادہ میں بتایا تھا سسٹر آف سر اس کا شاید میں ایبسینٹ ہی، السلام علیکم سر۔ سر قادہ کانا کا سسٹر ہے، بولے کہ جو ہے اور سر انا کی سسٹر اللہ، سر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وائف کا نام صفورہ تھا سر۔ ہاں صفورہ تھا۔ بچہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈھونڈ رہے تھے ان کی وائف کو۔ میں چاہتی میں بیچ میں آپ نے راہیلہ کو آواز دی تھی کہ میں آپ کو ڈسٹرب اوکے، تھینک یو صفورہ تھا وہ، ان کمانڈمنٹس میں بھی دیکھے تو اس کو اتنی آدمی بھی نہیں آ رہا۔ اٹس گڈ، چلیے لعلی آیا گیا، اس کے معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟ یہ افعال قلب میں سے ہے، انہیں دل میں ایسا خیال آ رہا ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا، بڑی رغبت سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اور شاید کا جو لفظ ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو یہ مشبہ بالفعل ہے، لیکن اس کا فعل فاعل مفعول کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا قلب سے اس کا تعلق ہے کہ شاید وہاں میری کوئی مدد ہو جائے کسی طرح کی کہ میں کوئی فائدہ مند چیز وہاں پاؤں۔ وہ آگ ہے تو چھپی نہیں ہے، کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا، کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہماری ضرورت کی چیز وہاں پر مل جائے گی۔ تو رکو، میں نے بڑی انسیت سے، بڑی ہوپ کے ساتھ اس ریگستان میں آگ کو دیکھا، اور پھر لعلی چلیے آگے۔ آتیکم شاید کہ میں شاید سر آتی جو ہے یہ آتا سے ہے، اور اس کا روٹ ورڈ اور اس کا مطلب ہے لاؤں کم تمہارے پاس۔ کون سا جملہ؟ پورا جملہ ہے یا نہیں ہے؟ سر آتی کم تمہارے پاس لاؤں، کون سا جملہ؟ سر یہ وہ فعلیہ جملہ ہوگا۔ ہاں، اتنا سوچنے کی کیا بات تھی؟ آپ کے سوال کون کھولے ہوئے ہیں مائک؟ نہیں سر، وہ دانش کی کال آ گئی تھی، سوری، وہ ہمارے۔ ہاں چلیے جی سر، آتی پورا فعل اور فاعل ہے اس میں، لاؤں تمہارے پاس، منہا اس میں سے فعل ہے، کم کیا ہے پھر؟ آتی کم میں لاؤں تمہارے پاس، میں جی سر آتی کم کیا ہے؟ سر کم اس کا مفعول ہوگا، تمہارے پاس فعل فاعل مفعول، اور شاید کہ یقین نہیں ہے وہاں کوئی چیز ملے گی، آگ خود ہی خود سے بھی لگ جا سکتی ہے۔ بہرحال ایک ہوپ تھی جس کو آنستو سے کہا کہ میں امید سے ایک آگ دیکھ رہا ہوں، اور شاید کہ آتی کم منہا اس میں سے،
اس مقام پر سے اس آگ میں سے نکال کے لاؤں گا، یا نہیں بس وہاں سے منہا کی ضمیر کی طرف جا رہی ہے. منہا ہا جو ہے وہ نارن کی طرف ہی جائے گی. ہاں نستو نارن، اس میں سے نار کی طرف جا رہی ہے، اس میں سے کیا لے کے آؤں؟ کبسن سر، کبس کہتے ہیں، کبسا یہ سر روٹ ورڈ ہے اور یہ ہے چنگاری. اس کا جو مطلب بتاتا ہے، مطلب آگ سے کوئی حصہ یا اس کی کوئی لکڑی یا اس کی مطلب لکڑی. وہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ڈکشنری آپ کو یہ مانے برننگ اسٹک. جی سر. برننگ اسٹک، جب کسی کو آپ آگ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک بڑی سی لکڑی کو جلا لیتے ہیں، اس کا ایک سرا جل جائے گا، اس کو لے کے تھوڑی دور تک آپ جا سکتے ہیں، اس سے پورے جنگل میں آگ لگا سکتے ہیں، پوری دنیا کو آگ لگا سکتے ہیں، ہے نا. تو وہاں سے ایک برننگ اسٹک جو ہے وہ کام میں آتی ہے، اس سے کئی اور چیزوں کو روشن کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ شاید مجھے یہ امید ہے آتی کم منہا، اس میں سے تمہارے لیے لے آؤں ایک کوئی جلتی ہوئی لکڑی ہی. اس کی کیا ضرورت تھی؟ خودکشی کرنا تھا، سب کو جل کے مرنا تھا. کیونکہ سردی تھی بہت زیادہ، تو وہ مطلب پتہ نہیں کیا ضرورت اس سے پوری ہو سکتی تھی. بہرحال سردی ہی زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس سے آگ سینک لو اور گرمی آ جائے گی. اور وہاں پر آج بھی آپ دیہاتوں میں جائیے پاکستان کے، انڈیا کے، وہاں پر کوئی ہیٹنگ سسٹم نہیں ہے. سردی کے زمانے میں سب گھر کے سامنے لکڑیاں گھاس پھوس جلا کے اس کے اطراف بیٹھتے ہیں. کبھی گاؤں کا سمندر دیکھے آپ؟ کبھی خود لکڑیوں سے یا کوئلوں سے آگ سینکی ہے سردی میں پاکستان میں؟ سر نہیں، پاکستان سر سعودیہ میں باربیکیو کرتے تھے، جب تو اس کے بعد جب وہ مطلب باقی پڑ جاتا تھا تو اس پہ تھوڑا دیر بیٹھنے کا چانس. یہ سب کوئی نہ کوئی دیکھا ہوگا کہ ایک آگ سینکنے کا پڑا ممکن ہے کہ میں لے آؤں. اٹس ناٹ شیور، وہاں بھی گئے نہیں. میں پہلے جو امید تھی، آنستو تھی کہ وہاں سے کوئی کچھ نہیں ملا تو آگ میں سے جلتی ہوئی لکڑی تو اٹھا لاؤں. پھر آؤ آیا تو یہ بھی ممکن ہے. سر بی کیوں آیا یہاں پہ؟ آئی ول کم بیک وتھ اے برننگ اسٹک. بھی جو آیا ہے یہ وت کے لیے ہے. آتی کم منہا، تمہارے پاس لے آؤں، یا جو چیز لاؤں گا اٹ ول بی سم تھنگ وتھ می دیٹ ول بی اے برننگ اسٹک. میں تمہارے پاس ایک جلتی ہوئی لکڑی کے ساتھ آؤں، اس لیے کہ وہاں پر آگ ہے تو کچھ نہیں ملا تو کم از کم ایک لکڑی کو وہ آگ کو بتا کے اس کو جلا کے یہاں تک لے آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. پھر یہ کیا ہو گیا سر؟ یہاں آ جائے گا یا مطلب لکڑی مل جائے گی یا یہ خوب ہے کیا حرف ہے؟ اس میں فعل ہے. حرف ہے سر. کون سا حرف ہے؟ یہاں سر یہاں مطلب مجھے اس کا وہ ٹرم تو نہیں پتا سر کہ مطلب یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا. حرف عطف ہے اور کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. حرف عطف ہے، پتہ کیسے نہیں؟ یہ تو بالکل معمولی بات ہے. یا تو یہ ملے گا یا تو یہ کچھ نہ کچھ تو لے کے ہی آؤں گا وہاں سے جب آ گئے، ہے نا. یا جو ہے یہ حرف عطف ہے اور یہ کس پہ عطف کر رہا ہے؟ یا تو کوئی جلتی ہوئی لکڑی لاؤں گا یا پھر جو ہے اب آگ کا ٹکڑا کیا ہے؟ میں پاؤں گا پاؤں گا کے بعد ہم کیا کریں گے؟ سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کچھ چیزوں کو ہم اٹھا کے رکھ لیں گے اپنے پاکٹ میں. میں پرسوں بھی وہ استعمال سے کہا تھا پرس میں رکھ لو، تو وہ تھوڑا سا مزاحیہ انداز ہے بولنے کا، پرس میں رکھ لو. لیکن عجیب سے ڈائریکٹ تعلق کس کا ہے؟ خدا کا. اب اس کا کیا کیا ہو گیا؟ کون سا جملہ ہے سر؟ یہ بھی فیلیا جملہ ہو گیا. عجیدو میں پاؤں گا، خدا کچھ ہدایت، کچھ رہنمائی. کیا کیا ہے سر عجیدو میں آ گیا فعل اور فاعل اور خدا اس کا مفعول ہے. ختم. یا اب یہ اگر نہیں ہوا تو کم از کم کوئی، اب یہ خدا بڑا پرمعنی ہے کہ کوئی ہادی، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی راستہ، کوئی منزل کا پتہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں سے کوئی ڈائریکشن مجھے مل جائے
ہم کو کہاں جانا ہے، وہ کتنے میل ہے، اس زمانے میں میل کے پتھر تو نہیں ہوگا، ہر جگہ بڑے بڑے بورڈ نہیں ہوں گے کہ ڈالس ابھی اتنے میل باقی ہے، ہیوسٹن ابھی اتنے میل باقی ہے، روڈ پہ سفر کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو شاید وہاں پر مجھے کوئی راستہ یا مددگار یا ہدایت دینے والا مل جائے۔ اب وہ کہاں پر ملے گا اس کے لیے ایک مطالعہ ہے، کہاں ملے گا، وہاں کھڑے کھڑے تو ملنے والا نہیں تھا، بلکہ وہاں سے چلتے ہوئے کہاں تک جانا تھا؟ الناری، اس نار کے پاس شاید کوئی مجھے کیا مل جائے، رہنمائی، صحیح استعمال کیا آپ نے، ہدایت نہیں بلکہ رہنمائی، جو ہمارے سفر کے کام میں آئے یا جو بھی ضرورت ہے اس کے تعلق سے۔ اب یہ یہاں سے قصہ، پہلے تو سوال ہوا تھا کہ کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو پہنچا ہے؟ ہاں، نہیں پہنچا ہے۔ اب ہم بتاتے ہیں، کہاں سے بتاتے ہیں؟ وہاں سے جہاں نبوت ہوئی تھی۔ نبوت بھی کن حالات میں ہوئی؟ ایک ویران ریگستان میں، جہاں پر صرف وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر پہ نکلے تھے، منزل کی خبر نہیں تھی، کہاں جانا ہے، کہاں رکنا ہے، وداؤٹ اینی ڈیسٹینیشن۔ اکثر مفسرین آپ کو یہ بیان کریں گے کہ وہ مصر کو جانے کے لیے، اور میں ابھی آپ کو اس بات کو غلط ثابت کروں گا کہ مصر کو جانے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، ان پر قتل کا الزام تھا۔ وہ جیسے ازیلم ملتا ہے، جو لوگ ازیلم پہ امریکہ جاتے ہیں یا لندن چلے جاتے ہیں، واپس اپنے ملک گئے تو وہیں ایئرپورٹ پہ ان کو قتل کیا یا گرفتار کر دیا، تو وہ نہیں جا سکتے۔ اس کا سارا ثبوت اس سورے میں ملے گا آپ کو کہ وہ کہیں منزل کے تعین کے بغیر نکلے تھے، کہیں جا رہے تھے، لیکن ڈائریکشن وہاں ملا، یہ جہاں پر نار دیکھی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جاؤ جہاں ہم حکم دے رہے ہیں، وہاں جاؤ جہاں ہم حکم دے رہے ہیں۔ پھر اعتراض بھی کرتے ہیں میں کیسے جاؤں وہاں پر، میں تو وہاں قتل کر کے آیا ہوں، قتل کر کے نکلا تو پھر مدین میں آ کے 10 سال رہا ہوں، آج بھی وہ فرعون کے جانشین یا وہ فرعون 10 سال میں کوئی چیز بھولتے نہیں، میں جاتے ہی مجھے پکڑیں گے، مجھے مار ڈالیں گے، وہاں کیسے جاؤں؟ اب جو مصر جانے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ مصر جاؤ، تو وہ یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ میں وہاں کیسے جاؤں، میں تو وہاں پر ایک غلطی کر کے آیا ہوں، جس سے یہ یقین ہے کہ وہ مصر جانے نہیں نکلے تھے بلکہ کوئی اور سفر کا ارادہ تھا، کہیں سیٹل ہونا چاہتے تھے، لیکن اب یہ ایک مقام آیا راستے میں، یہ آگ وادی طویٰ کے پاس نظر آئی، اور اس کو دیکھتے ہی بڑی انسیت سے دیکھا کہ یہ کچھ نہ کچھ اچھی جگہ ہے، یہاں سے ہم کو کوئی مدد ملے گی، اپنے اہل کو اللہ کے حکم کے مطابق یا اللہ کے الہام کے مطابق اہل و عیال کو وہی رکنے کے لیے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں، شاید مجھے وہاں سے کوئی جلتی ہوئی لکڑی مل جائے یا ممکن ہے کوئی رہنمائی سے مل جائے۔ وَعَزِيزُ خُدَا النَّارِ، یہ پوری آیت ایک دم کلیئر ہوئی، اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہم خالی جھک کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہم معلوم کر رہے ہیں، دیٹ ول ناٹ اونلی ہیلپ ان دس آیا، اس کو اگر کوئی لوگ صرف اسی حد تک ہم سمجھ رہے ہیں، آگے کام آنے والی نہیں ہے، تو یہ ان کی بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو میں کوشش کر رہا ہوں، یہ ساری زندگی پوری قرآن تک نہ میں کوئی وعدہ کر سکتا ہوں نہ کوئی، کہ بلکہ ایک گائیڈنس ہے، اس کو ایک آیت پڑھ لیں گے تو آپ کو پوری قرآن میں خود اسی طرح سے آپ کام کر سکتے ہیں۔ That's my aim. I'm not going to complete the whole thing like this. It's only a way. You have to treat it. You have to treat it. آپ کو اس پہ چلنا ہے، مجھے نہیں۔ Am I clear? کوئی ایک بہت زیادہ سر، الحمدللہ یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے یہ جو بریک ڈاؤن۔ آگے خود آپ جب کریں گے تو ایسے ہی کریں گے، اپنے طور پہ بھی آپ کو ایک راستہ مل رہا ہے، آپ کو ایک راستہ مل رہا ہے، اور میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کل کی بھی کلاس ہوگی، کل کی کلاس میں بھی میں ایسا پڑھاؤں گا، اس نو گارنٹی۔ آج جو سیکھ لیے اسی کو اپلائی کریے۔ اٹس ناٹ دیٹ اونلی فار دس آیا وی آر ڈوئنگ، اتنی جو محنت مشقت آپ کر رہے ہیں یا آپ کے پیچھے میں تھوڑی سی
ایک قطرہ برابر محنت کر رہا ہوں. اس کا مقصد یہ ہے کہ پوری قرآن میں سے آپ ایسا ایک ایک جملے کو نکالیں. فعلیہ ہے، اسمیہ ہے، انشائیہ ہے، خبریہ ہے، اور پھر اس کا اس ایک اسم سے دوسرے اسم کا کیا تعلق ہے، ایک ٹکڑے کا ایک پیس کا دوسرے پیس سے کیا تعلق، پورے تعلق جو ہوتے ہیں جیسے کلام ہو رہا تعلق. انہوں نے ایک ایسا موقع ہے سفر میں ایک آگ دیکھی. آگ دیکھتے ہی پھر اپنے اہل سے حکم فرمایا، اپنے بات کی یہیں ٹھہرو. اور پھر کیوں ٹھہرا اس کو وہ مقصد بھی بتایا. یہاں ٹھہرو کہاں جا رہے ہیں، یہ تو بغیر بتائے کہ کوئی بھی نہیں جاتا گھر سے. تو پھر وہاں پر فوری یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو میں بڑے ان سے ایک عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، ریگستان میں ایک آگ نظر آ رہی ہے، اور پھر اس سے مجھے بڑی توقع ہے. لالی آتی کو میں یہاں دیکھا تو سے شاید میں وہاں سے ایک جلتی ہوئی لکڑی کے ساتھ تم تمہارے پاس آ جاؤں جس سے تمہاری سردی دور ہو اور وہ ابھی بھی لنداری ہوگا. یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر مجھے کوئی رہنمائی مل جائے، ہمارے سفر میں آسانی ہو وغیرہ بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جیسا یہ سسٹر ساجدہ نے بتایا کہ ان کو روٹ ورڈ معلوم کرنے میں مشکل ہوئی، وہ گوگل وغیرہ کر رہے ہیں، تو بابا کے پاس جو ہے وہ فالو کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لیٹ اٹ بی ایز لانگ ایز آئی ایم ہیئر دے نیڈ ناٹ ٹو ہیو اینی تھنگ. اس کے بعد کی بات ہے، اب وہ نہیں کوئی بھی نہیں فالو کر سکتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی میرا ایک کوشچن ہے یہ آیت میں، یہ جو آتی ہے، آتی میں جو فاعل ہے، ورب اور فاعل ہے، تو وہ واحد متکلم کیسے بنا؟ آتی تو کا مطلب ہوتا ہے نا میں کا، تو یہاں پہ آتی ہے تو یہ واحد متکلم کیسے بنا سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. اتنی آپ کو اگر معلومات ہے تو شیئر کیجیے، ورنہ I don't want to waste time on. Do you want to share something? Do you have the knowledge? آتی کم کیوں بنا؟ What is the conjugation of the word آتا؟ آتی ہے آپ کو؟ جی آپ واحد متکلم میں دمہ آتا نا، آتے تو بولتے ہیں نا، آتے تو آتا ہی. پوچھ رہا ہوں کہ آتا کس قسم کا فعل ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا کنجوگیشن میں کیا تعلیلات ہوتی ہیں. یو نو آل دیز تھنگس. اس میں کتنے حروف ہیں جو حروف علت کہلاتے ہیں آتا میں، اور اس کے 2 حروف علت ہیں، اس کی کنجوگیشن کا کیا طریقہ ہے، اس کو تعلیلات کہتے ہیں. بہت کچھ ڈراپ ہوتا ہے اور نصرہ کی طرح کنجوگیشن نہیں. ٹھیک ہے، اف یو نو اٹ. اور یہ ساری ڈیفیکلٹ چیزیں ہم جب تھوڑا اور ایڈوانس ہوں گے تو بتاؤں. اگر آپ کو کچھ معلوم ہے تو آپ بتائیے، ادروائز انتظار کریے. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اگر حیات رہی تو وہ بھی چیزیں معلوم ہیں. اوکے، اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ورڈ جس میں 2 حروف علت ہیں اور اس کے کنجوگیشن میں بہت ساری تعلیلات کہتے ہیں. دا چینجز، ان کے اندر بھی چینجز ہوتے ہیں، باہر بھی چینجز. اوکے جی چلیے اب اور ایک کر سکتے ہیں. آپ کے ہو گئے پورے سجدہ؟ آگے ہے ابھی میری ضرور تک ہے ایک اور 2 اور ہیں آگے. ویری گڈ. ابھی دیکھتے ہیں، چھوٹی ہے، جلدی 2-3 منٹ ہے. جی سر ہو جائے گی، ہو جائے گی انشاءاللہ ہو جائے گی. چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما آتاها نودی یا موسیٰ. سر اس میں آتاها پہ ہم ایک پہلا فلیش لگائیں گے اور اگلا پورا نودی یا موسیٰ آ جائے گا. فا پہ بھی لگا سکتے ہیں سر ایک، کیونکہ وہ ہر سے اچھا ہے. وہاں پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور کہاں لگا سکتے ہیں؟ آتا ہاں پہ سر مجھے لگتا ہے لگے گا. وہاں پہ لمحہ پہ بھی ایک لگا سکتے ہیں، آتا ہاں پہ ایک لگا سکتے ہیں، نون کیا پہ ایک لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے. اب یہ فا کیا ہو گیا؟
اس سے حیثیت ہو گیا تھا. اما کیا سر جب کا ہے کہ جب دس از آلسو اے ٹائم فریز ہے نا. جی جی اب وہ سب بات ہو گئی رکو کا جا رہا ہوں کا چلے بھی گئے وہاں پر پہنچ بھی گئے. ٹھیک ہے وہی آتا ہے جس سے ان لوگ جہاں کے سوالات ہیں یہ کسی اسٹیج پہ بتاؤں گا. وہ آتا میں کون ہے پرسن. سر آتا ہمیں جو فائل ہے فائل کون ہے کون سے سر یہ موسیٰ علیہ السلامی ہے. اور پروناؤن کیا ہے وہ. سر آتا وہ پہنچا. ویری گڈ. ہاں کس کے لیے ہے ہاں جو ہے سر یہ نعرہ کی وجہ سے. اب یہ آتا ٹھیک ہے وہ پہنچا. ہاں ہاں اب اس کے کنجوگیشن کے بہت سے طریقے ہیں جس کو تعلیلات کہتے ہیں. اس میں 2 بھی حروف علت ہیں. تو جب وہ پہنچا ہاں کہاں تک پہنچا اس تو اس میں کیا کیا ہے اس میں سر اس میں فعل فاعل مفعول سے تینوں چیزیں آ جائیں گی. سب ہے. پھر یہ مفعول فیہ بھی ہے وہ وقت کو بتا رہا ہے. اور یہ سب کہہ دینے کے بعد وہ جب وہاں پر پہنچا اس نہر کے پاس. اب وہ پہنچتے ہی ایک واقعہ ہوا وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ہاں یہ کیا ہے نودیا. سر یہ ندا سے ہے مطلب پکار جس کو نون دال اور یا. ہاں اس میں بھی کیا ہے حرف علت ہے. نودیا. سر سر وہ پکارے گئے یا وہ پکارا گیا. میرے کو یہ مجھول ہے یعنی آواز آئی یا اسے پکارا گیا نام سے. ان کو نام سے پکارا گیا. نودیا وہ پکارا گیا. یا موسیٰ سے نودی سے نودیا وہ پکارا گیا. مضارع میں آ کے وہ یا آئے گا. ندا میں وہ ماضی میں ڈراپ ہو جائے گا. تو یہ سارے تعلیلات the internal and the external changes that occur in a field because of the huruf illat. So that's a later stage we will ابھی نصرہ کی ہم کو دمر خیال نہیں معلوم تو پھر آگے ہم اس کو نہیں کریں گے. چلیے تو جب وہ پہنچا then he was called by his name. یا by his name اس کے معنی میں نہیں ہے یہاں ہے by his name. by his name یہاں ہے نودیا میں by his name وہ پکارا گیا. اور وہیں سے آگ میں سے آواز آئی کوئی ان کا نام لے کے پکار رہا تھا. یقیناً کوئی جاننے والا تھا کوئی دوست تھا جو موجود تھا. موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتا تھا. دیکھتے ہی پکارا یا موسیٰ اے موسیٰ. سر یا جو ہے حرف ندا ہے منادا ہے. جی سر موسیٰ منادا ہوں گے. تب وہاں سے اب یہ کس نے پکارا. اب جب پکارے گا تو خالی پکار کے نہیں چھوڑ دے گا بلکہ پھر اپنا تعارف بھی کرائے گا اور پھر کچھ ہدایتیں بھی دے گا. وہ ساری ہدایتیں اس کے بعد سے 12 سے شروع ہوگی. پہلے تو وہ سین پورا ایک ذہن میں ویڈیو بنائیے. ایک راستے سے ایک مختصر فیملی یا تو 2 آدمیوں کی یا پھر کچھ اگر ان کے بچے تھے جس تاریخ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا اس وقت تھے یا نہیں تھے اگر تھے بھی تو ایک دن ایک ریگستان میں اکیلے سفر کر رہے ہیں. دور سے ان کو آگ نظر آئی اور انہیں اپنے فیملی کو وہاں پر رکایا اور رکا کے پیدل وہاں سے اکیلے اس آگ کے پاس پہنچے. تو بڑا اچھمبا ہوا کہ اس آگ میں سے اس نور میں سے اس جھاڑ میں سے ایک آواز آئی جو ان کو نام سے مخاطب کر رہی تھی. ان کو پکارا گیا ان کے نام سے یا موسیٰ اے موسیٰ. اب وہ پکار کے ان سے کیا کہا جا رہا ہے انشاءاللہ we will try to cover in the next time. Okay? Is that clear? So shall we stop here? It's already 1:30. Yes, sir. Okay. There is our monitor for dua. سر ایک بات پوچھو.
پوچھو سر جو یا ہے یہاں پہ اس کو ہم وہ کے لیے لے سکتے ہیں کہ وہ پکارے گئے؟ یا جو ہے اینڈ والا یہ ندا ہی کا حصہ ہے یا یہ یا جو ہے جو مظاہرے میں اسٹارٹ میں وہ کے لیے آتا ہے وہ بھی ہے؟ کیا جو آتا ہے وہ صرف حرف ندا ہے. یا نبی یا ایھا بھی آتا ہے، یا بھی آتا ہے، یا رسول ہے نا. یا اللہ جو ہم پکارتے ہیں اب یہ یا وہ کے لیے تھوڑی ہے. یا اللہ ہے کے معنی میں آتا ہے. یا اللہ تو بولتی ہے نا. جی سر. پھر آپ کیا وہ بولتے ہیں؟ نہیں سر میں نودی کی بات کر رہی ہوں. نودیا میں وہ پکارا گیا. اب یہاں پر کیسے پکارا گیا وہ کون جا رہے ہیں ادھر آ کے قریب مت جاؤ وہاں خطرہ ہے، ایسا نہیں. پکارا گیا with his name. He was called by his name. کسی نے ان کو ان کا نام لے کے پکارا. کیسے پکارا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ. ٹھیک ہے، وہ پکار یعنی یہ وہ یعنی یہ نودیا میں. جی سر. نودیا میں ہے وہ پکارا. یا ہے وہ یہ پروناؤن ہے وہ والا یعنی وہ حرف ندا کہتے ہیں. پروناؤن نہیں ہے، ایسا لگی چیز ہوتی ہے. نادا منادا وہ آپ کو اس میں معرفہ میں ایک لسٹ دیا تھا، وہ 7 کو ریفر کر لیجئے. وہ 7 میں سے ایک جگہ نادا ہے. نادا یعنی جس کو بھی پکارا جاتا ہے یا سے یا سے، وہ جو ہے وہ منادا وہ حرف ندا کہلاتا ہے. جس کو اس سے پکارا جائے گا وہ منادا کہلاتا ہے. تو یہ اگر کامن ناؤن بھی ہوگا تو پکارنے کی وجہ سے حرف ندا کی وجہ سے یہ معرفہ ہو جائے گا پراپر میں. یا رجل اگر کہیں گے تو اے آدمی وہ آدمی رجل جو ہے وہ نکیرہ نہیں رہے گا، معروفہ ہو جائے گا. ان کے نام سے پکارے گئے. پکارنے والے کو ان کا نام معلوم ہو گیا. جی سر. چلیے اور کوئی نہیں. اٹس اوکے. تو ویئر از دا مانسٹر ٹو میک دعا. سر وہ نودی یا میں جو یا چھوٹی یا زبر ہے اس کو کہہ رہی ہے، تو ایسے کانجوگیشن تو کوئی نہیں بنتی جس میں یا آخر میں آئے. اگر وہ مظاہرے ہے تو وہ پہلے آئے گا یا، اور آخر میں اس طرح سے یا آنا تو صرف پرسنل پروناؤن ہوتا ہے. میں ابھی کوئی جو ہے نہ محموس کو جانتے ہیں نہ جو ہے لفیف کو جانتے ہیں. ابھی وہ ویک ورڈ کو ہم نے بالکل نہیں چھوڑا ہے. اس کے سارے کانجوگیشنس میں دیر آر مینی تھنگس ٹو بی چینج دیٹ ول ناٹ فالو دا رول آف کانجوگیشن آف دا صحیح کے جو رول ہیں نصرہ کے یا پتہ کے جو میں آپ کو کرایا وہ دے آر آل ڈراپ آؤٹ ود دا حروف علت. اس کے 6 قسمیں ہیں. اس کو میں کبھی کلاس میں چھیڑا ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے صحیح کے اوپر مہارت ہو جائے تو دین وی ول موو ٹو. اتنے سال سے آپ پڑھے ہیں. آئی نیور شوڈ یو دا کنجوگیشن آف دا ویک وربس جس کے کئی نام ہیں، کئی طریقے ہیں. ایک حرف علت مقام بیچ میں آتا ہے، شروع آتا ہے، اخیر میں آتا ہے. 2 حروف علت وہ سب ہم بعد میں دیں. اس وقت نودیا کا جو حالت ہے اس کے جو معنی بتا رہا ہوں دیٹ از انف فار یو کہ وہ پکارا گیا. اٹس ناٹ دا کوشچن آف واٹ از دا کنجوگیشن اینڈ وائی یا از دیٹ. اوکے، سو ویٹ فار دا ٹائم وین وی ول ڈو دا کنجوگیشن آف حروف دا اسم دا فعل وتھ حروف علت. اس کے لیے ٹائم لگے گا. پہلے ہمارے پاس جتنے لوگ ہیں اس میں 98% ایسے ہیں جو صحیح کا بھی پورا کنجوگیشن. تم کو نصر اور 6 کے یاد ہے، لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو پورے دام سے 1-2 ہوں گے، ایسا نہیں کہ جن کو وہ صحیح کے آپ کے 6 کے کنجوگیشن پورے یاد ہے. وہ کبھی ٹیسٹ کر لیں گے. جب اس میں سب لوگ پرفیکٹ معلوم ہوں گے تو دین وی ول ڈو سم تھنگ اباؤٹ ویک وربس، ان کے کیا کیا قسمیں ہیں، اجوف کیا ہوتا ہے، محموس کیا ہوتا ہے، معطل کیا ہوتا ہے، پھر معطل کے خصوصیات کیا ہوتا ہے، اس کا کنجوگیشن کیا ہوتا ہے، کیا ماضی میں ضابط ہوتا ہے،
اور اس میں بعض تفسیر میں سمجھاتے ہوئے آپ کو بہت سی جگہ میں بتایا خواہ تھا ماضی میں وہ ڈراپ ہو گیا، مظاہرے میں وہ واپس آ گیا، وہ ڈراپ ہو کے وہ خالہ بن گیا، وہاں پوچھیے کوئی کنجوگیشن ایسا نہیں ہوتا، خواہ والا تو جو ہے خواہ والا ایسا ہونا چاہیے تھا. پھر آپ تعلیلات وہ کچھ رولس ہوتے ہیں، وہ ڈراپ ہو کے ماضی میں الف ہے، لیکن جب مظاہرے میں لائیں گے تو یقولون خالا یقولو میں پھر وہ واو واپس آ گیا. So all these things we will learn at a later stage. Don't go too fast. بلکہ یہاں پر اس وقت وہ سب کراتے بیٹھا تو 17 سے آدھے تو بھاگ جاتی ہیں، ابھی ان کو بچاروں کو مشکل ہے. اوکے، سو بی پیشنٹ. آپ ہو جہاں ہو صبر سے کام لو. ابھی میں جتنے نام لگا ڈو یو نو واٹ از اجبر؟ ہمارا ڈو یو نو واٹ از اجبر؟ سر نام تو سنا ہوا ہے لیکن بھول گئے کیا ہوتا ہے. کسی انسان کا نام نہیں ہے. نہیں وہ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہیں معلوم تو جب ہم کریں گے ایٹ دیٹ ٹائم ہوا. اچھا سر چیز آخری چیز سر آپ کی اجازت سے میں عائشہ سے کو شامل کر لوں پارٹیسپینٹ کے گروپ میں کہ وہ بھی کچھ کوشش کریں 3 آئے تھے یا نہیں ابھی کروں؟ نہیں، عائشہ کو وہ بات لے سکتے، کیوں نہیں لے سکتے؟ عائشہ کین ریڈ اٹ اینڈ کین ڈو دی انالیسس آلسو. ٹھیک ہے، میں اپنے سے پہلے پھر عائشہ سے پوچھ لو نا، عائشہ ہے نا کلاس میں. ہاں وہی تو یہی تو میرا مطلب ہے. عائشہ آر یو ریڈی ٹو پارٹیسپیٹ ریڈنگ اینڈ ایکسپلیننگ دا آیا؟ السلام علیکم سر، انشاءاللہ. اوکے دین یو ٹیک دیٹ. لیکن میرا یہ مقصد ہے کہ اس میں بہت ٹائم جا رہا ہے، بالکل ابھی جو لوگ نہیں سیکھے ہیں ہم ان کو موقع دے رہے ہیں، تو اس سے بہت ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے. تو مجھے پہلے ایسے لوگ چاہیے جو کانفیڈینس سے تھوڑی بہت ہیلپ میں کروں گا، لیکن وہ کلاس کو سمجھا سکیں کہ اس آیت کو کیسے انالیسس کر کے وہ سمجھ رہے ہیں. دین اف دے کمٹ اینی مسٹیک آئی ایم ہیئر ٹو کریکٹ دیم اینڈ دوسروں کو بھی سمجھنے میں جو ہیلپ ہوگی تو اس میں ہم تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن بالکل ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے ہم یہ جملہ اسمیہ ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، فعلیہ کو اسمیہ کو فعلیہ ایسا اگر بولیں گے تو پھر اس میں مجھے بھی کافی بار بھی پڑتا ہے اور بالکل بنیادی چیزوں میں غلطی جو پڑھا دیے کم از کم، جو نہیں پڑھا ہے اس کے اوپر سوالات بھی نہیں ہونے چاہیے. یو ہیو ٹو ویٹ فار دا پراپر ٹائم. اور جتنا پڑھا دیے کم از کم اس میں البتہ جو بھی سوال ہے وہ ہم کر بھی سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اس کو سمجھانا بھی آپ کا فرض. ٹھیک ہے، ایسا تیار ہے تو یو کین ایڈ ہے. اینڈ آئی تھنک جو بھی پڑھنا چاہ رہا ہے دے مسٹ ہیو دی کانفیڈینس دیٹ دے کین ایکسپلین دیٹ آیا ٹو دا پریزنٹ پیپل ان دا کلاس. اس میں بہت زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت کانفیڈینس سے بات کرنا. میں تھوڑا کنفیوز کرتا رہوں گا یا کچھ تیرے سوالات کروں گا تو اس میں پریشان ہونے کی بجائے آپ میں کانفیڈینس ہونا چاہیے. اگر میں آپ سے کسی بارے میں پوچھوں یہ دن ہے یا رات ہے تو کانفیڈینس سے کیا کہیں گے؟ آپ اس کو رات بولیں گے؟ میں ڈر آ کے پوچھا تو کیا بولیں گے؟ آپ پورے کانفیڈینس سے بولیں گے نا یہ دن ہے. ایسے ہی سر آپ سیدھا فیل ہوتا ہے اگر خالہ ہے اور آپ اگر پوچھ لیں کہ یہ کیا چیز ہے تو وہ ایک دم سے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی اس میں گہری بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں، کیونکہ خالہ تو آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ فیل اور فائل ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہتے ہیں خالہ میں کیا ہے تو ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کوئی گہری بات آپ پوچھ رہے، تو کنفیوژن ہو جاتا ہے. قصور ہے میرا قصور ہے، ہمارا قصور ہے سر، اور کس کا؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں میں کوئی گہری بات پوچھتا ہوں؟ میں کبھی کسی کی گہری بات نہیں پوچھتا. تو خالہ میں ہے اتنا ہی پوچھتا ہوں. ٹھیک ہے سر انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک پروردگار جو کچھ پڑھا ہم نے، جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، اس میں کہیں کوئی غلطی کوئی بھول چوک ہو گیا تو اسے اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیے.
اور اس میں استقامت اور شوق کو ہمارے بڑھا دیں اور اس کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے، اور ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے آنے والی، اللہ تعالیٰ ان کو ہم بہت زیادہ زیادہ ہدایت دیجیے، کیونکہ دنیا میں بڑی خرابی پیدا ہو رہی ہے سر۔ ٹائلر میں بہت زیادہ جو بچے جو لائک 20s میں بھی نہیں ہے، جو انڈر 20s میں جو بچے ہیں سر، بہت زیادہ برے حالات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، سب کو ہدایت پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سر کو ہمت، صحت، طاقت اور زیادہ سے زیادہ نالج عطا فرمائے تاکہ وہ ہم سے ٹرانسفر کرے، اور ہم انشاءاللہ ہم سب نیکسٹ کلاس ہوگی ہماری انشاءاللہ ٹیوزڈے، تو وہ اس میں پھر ہماری اقبال بیگم پڑھیں گی، اور پھر نجیبہ ہے، اور پھر عائشہ ہے، نور جہان ہے، پھر عائشہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد میں ہوں، سب کو بتا دیجیے۔ اور یہ گروپ ہمارا سید صاحب کلاس گروپ کو کون مینٹین کون کرتا ہے، شازیہ یا تم؟ میں سر تو اس میں جو ہمارے پاس پرانے ڈیلس چلے گئے، کئی لوگوں کے نام ابھی تک باقی ہیں، اس کو ری شفل کریے، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں ایک ہی گروپ اگر ہو جائے سارا الحرمین کا تو کافی ہے۔ یہ 10 جگہ میسج بھیجنا 3 گروپ میں، اس میں جتنے لوگ رہ گئے ان کو رکھ کے باقی کو سب ڈراپ کر دیجیے، تو وہ پورا ہم مرچ کر دیں گے الحرمین میں۔ تو وائی دیر شوڈ بی 3 send the messages in 3 groups۔ اس کی ضرورت ہے تو وہ سارے کر کے اب جو ہیں ان کو رکھیے، باقی سب جو ہے ان کو ڈیلیٹ کر دیجیے۔ کوئی ڈیلس چلے گئے، کوئی اور کہیں چلے گئے، کہاں کیا گئے کیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ الحرمین میں آلریڈی سب لوگ ہیں ہی، جو ہمارے بھی یہاں بھی ہیں، تو ایک بار چیک کر لیجیے۔ میں سمجھتی ہوں ایسا کام نہیں ہوگا، ایسا کوئی ہو، ایک بار چیک کر لیجیے۔ اگر کوئی جیسے الحرمین میں نہیں ہے تو اس کو جو موجود ہے ان کا نام رکھیے۔ دین آئی ول آسک دانش ٹو ایڈ دیز پیپل اف دے آر ناٹ دیئر ان الحرمین، اور اس میں سے ہم کو کنفرم ہو جائے گا۔ ہم آلریڈی بلکہ اس پہ میسج کرنا چھوڑ دیے تو ان کو میسج ہی نہیں ہے۔ سو آئی وانٹ ٹو ایک ہی گروپ میں رکھوں گا، اس میں ساری اطلاعات ہر ایک کو پہنچ جائے گی۔ تو وائی شوڈ وی ہیو ڈفرنٹ گروپس؟ اس میں کئی لوگوں کے پاس تو بھی میسج جا رہا ہوگا تو ان کے پاس پہنچ رہا ہے، نہیں پہنچ رہا ہے تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اونلی دوز ہو آر پریزنٹ ان دیٹ گروپ۔ اور ویسے میں وہ ڈیلس گروپ میں کیا ہے وہ جس کو مینٹین کر رہا ہے اس سے بھی خواہش کروں گا کہ صرف اس کے پریزنٹ جو لوگ ہیں ان کو رکھیں، باقی سب کو ڈیلیٹ کریں۔ وہ ہمارا پلیٹ فارم ہی بند کر دیں گے۔ اونلی الحرمین we will have one group for all the participants۔ ان میں سے کوئی واپس آنا چاہتا ہے تو then we will add them۔ ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تھوڑا کر کے مجھے بتاؤ کہ اس میں سے کتنے نکال دیے، کتنے پریزنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے سر، میں الحرمین میں چیک کر لوں گی کہ جتنے ہمارے یہاں سے گروپ میں جو ہے پریزنٹ، جو ایکٹیو پارٹیسپینٹس ہیں وہ سب الحرمین میں ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے سر، آئی ول ڈو اٹ۔ اور اس کے بعد جتنے بھی ہے اس کو کلوز کر کے وہ گروپ ہی ختم کر دیجیے، سو دیٹ وی شوڈ ناٹ سینڈ میسیجز فار دیٹ۔ الحرمین میں سارے لوگ جو ہے وہ ایڈمن نہیں ہوتے، تو میں وہ بھی دانش سے کہوں گا کہ اس میں سب کو ایڈمن بھی بنا دیں۔ کوئی سوالات وغیرہ ہیں تو وہ الحرمین بن گئے سر، بن گئے، ہم لوگ کر سکتے ہیں ایڈ اور کر سکتا۔ پھر بھی اس میں ایڈمن کسی کو بنایا تھا وہ 5-6 آدمی ہیں، زیادہ نہیں۔ اس والا ہے، تم ہے اور کوئی ہے، لیکن اب اس کو اگر کنڈیشن ہی نکال دیے تو کسی کو کوئی سوال ہے تو اس پہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ فرائیڈے کلاس۔ اللہ حافظ، سب کو خدا حافظ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ